ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں یورپ کے ایک اسلامی ملک کی سیر پر، جہاں پہلے پرائیویٹ گاڑی اور اب سپیڈ بوٹ رکھنے پر پابندی ہے۔ اس ملک میں یس کہنا ہو تو پو اور اگر نو کہنا ہو تو جو کہا جاتا ہے۔ مدر ٹریسا بھی اسی خطے سے انڈیا آئی تھی۔ ایسا ملک ہے جس کے شہری ملک سے زیادہ اپنے ہمسائے ممالک میں رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہاں کی دلہنیں شادی کی رات اپنے جوتے میں پیسے کیوں چھپاتی ہیں؟ آئیے اس خوبصورت ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں مزید جانیں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے یوٹیوب پر ہمارے چینل اسپائڈر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اور محترم ناظرین، آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ البانیہ، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف البانیہ ہے اور جسے مقامی زبان میں ریپبلکا شپریزا کہا جاتا ہے، اس کے نام کا مطلب ہے دی لینڈ آف ایگل سنز، یعنی شاہین کے بچوں کی سرزمین۔ جنوب مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جس کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، جس کے شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، مشرق میں میکڈونیا، شمال مشرق میں کوسوو اور جنوب میں یونان واقع ہیں، اور اس کے مغرب میں بحیرہ آڈریاٹک اور جنوب مغرب میں لوئنل سی، جسے البانوی زبان میں دیتیون کہتے ہیں۔ اس کی سب سے لمبی سرحد یونان کے ساتھ 212 کلومیٹر لگتی ہے۔ اونٹرانٹو کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع یہ ملک بحیرہ آڈریاٹک کو لوئنل سی اور بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ ویورز، اس ملک کا دارالحکومت تیرانہ ہے اور عظیم ترین شہر بھی تیرانہ ہے، جو نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ صوبہ تیرانہ کا صدر مقام اور ضلع بھی ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 4,76,000 ہے۔ تیرانہ اپنی مصنوعی جھیلوں، کودر، کامزا، فرقہ، توفینا کی وجہ سے مشہور ہے۔ تیرانہ کو یورپ کا سب سے قدیم ترین شہر مانا جاتا ہے، جہاں سے 10 سے 30,000 سال پرانے آبادی کے آثار ملے ہیں۔ ایک قلعہ جو 520 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا، اسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں احمد پاشا نے 18ویں صدی میں دوبارہ بحال کیا۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر دوروس ہے اور شاہین ان کا قومی نشان ہے۔ ملک میں 12 صوبے، 36 ضلع، 50 شہر اور درجنوں خوبصورت پرفضا دیہات ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان البانین ہے، جو ملک میں 98.8% بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یونانی، رومانی، میسیڈونین، ولاس، ٹرکش، اٹالین، سربو، کروشین اور دیگر زبانیں آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ 1998 کے آئین کے تحت البانیہ ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے۔ الیکشن ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، جو کہ 5 سال کی مدت تک اسمبلی کی جانب سے چنا جاتا ہے۔ موجودہ صدر ایلر میٹا ہے اور موجودہ وزیر اعظم ایڈی راما ہے۔ البانیہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ سے 28 نومبر 1912 کو آزاد ہوا۔ ویورز، البانوی جھنڈے کے 2 رنگ گہرا سرخ اور سیاہ ہیں۔ سرخ رنگ 15ویں صدی عیسوی کے ہیرو جارج کاسٹرو سکندر بیگ کی کامیاب بغاوت سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ جھنڈے کے مرکز میں موجود سیاہ رنگ کا دوہرے سر والا ایگل البانوی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو خود کو شاہین کے بیٹے کہلواتے ہیں۔ ملک میں بسنے والے لوگوں میں 82.6% البانین، 0.9% یونانی، 1% رومن، میکڈونیائی، مونٹینیگرن اور مصری نسل کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 15.5% دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ البانیہ کا کل رقبہ 28,748 کلومیٹر یعنی 11,100 مربع میل ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 140ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 1350 کلومیٹر رقبے پر پانی ہے۔ اس کے ساتھ 362 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ ملک کی کل سرحد 691 کلومیٹر ہے۔ ملک کا 42.46% رقبہ قابل کاشت ہے۔ ملک کے 28.95% رقبے پر جنگل ہے۔ البانیہ میں 56.7% مسلمان ہیں، جبکہ 10% رومن کیتھولک، 6.8% رومن آرتھوڈکس، 2.1% بکتاشی، 5.7% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ 16.2% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہبی وابستگی معلوم نہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل فٹ بال ہے،
और फुटबॉल को ही सबसे ज़्यादा देखा भी जाता है। दीगर खेलों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक्स शामिल हैं। अल्बानिया सतह समंदर से 708 मीटर बुलंद है, जबकि बुलंद तरीन चोटी माया ई कोहा यानी तोइम कोराब है जो 2764 मीटर बुलंद है। मुल्क में ज़्यादातर पहाड़ और छोटी छोटी चोटियाँ हैं, जबकि साहिल के साथ साथ छोटे मैदान हैं। अल्बानिया के साहिल यूरोप के खूबसूरत तरीन और साफ़ सुथरे साहिलों में शुमार होते हैं। अल्बानिया की आबो हवा बहीरा रूम जैसी है, जिसके मैदानी इलाकों में मौसम खुशक, हबस और गर्म होता है और सर्दियाँ ठंडी हैं, जबकि पहाड़ों पर नवंबर से मार्च तक बर्फ़बारी भी होती है। मुल्क में औरतों की तादाद ज़्यादा है, यानी 15,51,239, जो कि कुल आबादी का 50.9% बनता है। अल्बानवी लड़कियां 24 साल की उम्र में शादियां करती हैं। शादी की तकरीबात का आगाज़ 7 दिन पहले शुरू हो जाता है। मेहमान एक साथ गाना और रक्स करते हैं, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। शादी का दिन आम तौर पर बुध या हफ्ता के दिन मुकर्रर होता है। दुल्हन नई ज़िंदगी शुरू करने और वालदैन का घर छोड़ते हुए मशरकी माशरे की तरह अपने वालदैन के गले लग कर रोती है। दूल्हे के ख़ानदान का सबसे छोटा लड़का दुल्हन को कौमी फूल पोपी का गुलदस्ता पेश करता है और दुल्हन के जूते उतरने का इंतज़ार करता है ताकि उसमें छुपी रकम निकाल सके। ये एक दिलचस्प रवायत है। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को सोने का सिक्का शादी का तोहफा देता है। मेहमान दूल्हे को गिफ्ट देते हैं। इसके बाद दूल्हे के घर में होने वाली तकरीब में चीनी से भरे बादामों का तबादला होता है। वीवर्स, अल्बानिया की कुल आबादी 30,47,987 अफराद है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 136वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के फ़ी किलोमीटर में 101 अफराद आबाद हैं, जो दुनिया में 110वें नंबर पर शुमार होते हैं। यहाँ की औसत उम्र 78.5 साल है। मर्दों की ज़्यादा से ज़्यादा 75.8 साल, जबकि औरतों की उम्र 81.4 साल है, जो दुनिया में 59वें नंबर पर शुमार होती है। वीवर्स, अल्बानिया का सालाना GDP 38.154 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 126वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की फ़ीकस आमदनी $13,274 है, जो 17,70,153 पाकिस्तानी रुपयों और 9,80,683 इंडियन रुपयों के बराबर है, जो दुनिया में 124वें नंबर पर शुमार होती है। अल्बानिया का अमीर तरीन शख्स समीर माने है, जो रियल एस्टेट और दीगर शोबों में 18 कंपनियों का मालिक है, जिसकी दौलत की मालियत $1.2 बिलियन है। अल्बानिया के कुदरती वसाइल में पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयला, कॉपर, आयरन, निकल, नमक, लकड़ी, हाइड्रो पावर शामिल है। अल्बानिया $960.9 मिलियन का तजारती सामान इटली, स्पेन, कोसोवो और यूनान को फ़रोख्त करता है, जबकि $4.84 बिलियन की चीज़ें भी दरामद करता है। वीवर्स, इस मुल्क की करेंसी अल्बानियन लेक है, जो पाकिस्तानी 1.23 रुपयों और इंडियन 68 पैसों के बराबर है। इसकी दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो ये ऐसा मुल्क है जिसके शहरी मुल्क से ज़्यादा अपने हमसाये ममालिक में रहते हैं। अल्बानिया को यूरोप का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता है, इसीलिए लोग मुल्क में रहने की बजाय बैरून मुल्क रहना पसंद करते हैं। इस वक्त ज़्यादातर अल्बानवी बैरून मुल्क आबाद हैं, यानी 70 लाख के करीब। मुल्क में 4 एयरपोर्ट हैं, 677 किलोमीटर रेलवे लाइन और 18,000 किलोमीटर रोड्स हैं। लोग अपने घरों की तामीर मुकम्मल होने पर जानवर का सदका करते हैं और गोरे लोग समझते हैं ये बलि चढ़ाते हैं। वीवर्स, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अल्बानिया में स्पीड बोट्स पर पाबंदी है, क्योंकि इंसानी स्मगलर इसके ज़रिए इटली और यूनान में डंकियां लगाते हैं। 1991 में कम्युनिस्टों के दौर में मुल्क में सिर्फ 3,000 कारें थीं और प्राइवेट कार रखने पर पाबंदी थी। अल्बानवी पुलिस कहीं भी किसी वक्त भी किसी का चालान कर देती है। वीवर्स, मुल्क का 70% रकबा पहाड़ों में गिरा हुआ है। अल्बानिया, आर्मीनिया और वेटिकन सिटी वो यूरोपीय ममालिक हैं, आज भी मैकडोनल्ड की कोई शाख नहीं है। वीवर, यहाँ कॉफ़ी का कल्चर आम है। कई लोग तो अपने दिन का आगाज़ टर्किश कॉफ़ी से करते हैं। अल्बानिया का रवायती लिबास मखसूस कारीगर और ख़वातीन ही बनाती हैं, जिन पर सोने और चांदी से कढ़ाई की जाती है, और रवायती जूते को ओपिंगा कहा जाता है। अल्बानवी शाम के वक्त वॉक करना पसंद करते हैं
اس ملک میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام نینی ٹریزا ہے جو کہ مشہور انڈین مدر ٹریسا کے نام پر ہے جو خود البانوی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت بڑے گپ باز ہیں، یعنی اگر وہ آپ کو کہیں کہ میں نے 1000 لیک استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے صرف 1 صفر بڑھا دی، یعنی صرف اس نے 100 خرچ کی ہیں۔ یہ ان کی عادت میں شامل ہے۔ ترانا کے بارے میں پورے یورپ میں کہا جاتا ہے روڈ اپنی ذمہ داری پر کراس کریں، کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کو گاڑی ٹھوک سکتا ہے۔ یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 8.2% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں 108ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 3.5% لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 15 سال سے زیادہ عمر کے 97.6% لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے البانیہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، انٹرنیٹ ڈومین نیم .al ہے۔ البانیہ کا کالنگ کوڈ +355 ہے۔ ملک میں موبائل فون یوزر کی تعداد 3.5 ملین ہے جو ملک کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، جبکہ 1.3 ملین لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ شہروں میں ہوٹل بہت زیادہ ہیں اور ایک رات کا کرایہ تقریباً 15 یورو کے قریب ہے۔ ہوٹل عام طور پر صاف ہیں۔ ہوٹل کا عملہ انگریزی اطالوی زبان جانتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملتی تو پریشان نہ ہو، آپ البانیہ کے کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ البانیہ کے لوگ ہمیشہ اپنے مہمان نوازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آپ ٹیکسی یا وین کے ذریعے البانیہ سے مونٹی نیگرو بھی جا سکتے ہیں جس کا کرایہ 15 سے 20 یورو کے درمیان ہوتا ہے۔ البانیہ جانے والے وزٹر کو البانین سفارتی مشن سے ویزا حاصل کرنا لازم ہے، سوائے ویزا فری ملکوں کے ساتھ 3 ماہ تک وائلڈ پاسپورٹ ہونا بھی لازم ہے۔ البانیہ کی ویزا کی پالیسی شنجن ایریا کی ویزا پالیسی کے مطابق ہے۔ تمام شنجن ممالک کی نیشنلٹی رکھنے والے لوگوں اور آذربائیجان، قازقستان، کوسوو، کویت اور ترکی کے لوگوں کو 90 دن ویزا فری داخلہ فراہم کرتا ہے۔ ویورز، اگر البانیہ کی تاریخ پر بات کی جائے تو البانیہ میں 4 صدی قبل از مسیح میں انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ قدیم آبادی زیادہ تر ایلرین قبائل پر مشتمل تھی۔ ایلرین قبائل کے کئی بادشاہ گزرے جن میں آخری کو سکندر اعظم نے شکست دی۔ 395 عیسوی تک یہ روم کے زیر نگیں رہا۔ روم کے 2 ٹکڑے ہوئے تو البانیہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1460 میں سلطنت عثمانیہ اناطولیہ سے بلقان تک پھیلی تو البانیہ بھی اس کا حصہ بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی توسیع میں سب سے زیادہ مزاحمت البانین نے کی تھی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یہ بوسنیا کی طرح یورپ کا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ دوسری طرف البانین کو ترکوں نے بھی بڑی خوش دلی سے اپنے بھائیوں کے طور پر قبول کیا۔ ملک کا سب سے بہترین دور سلطنت عثمانیہ کا دور ہے۔ یہ ملک ایک ٹریڈنگ کراس روڈ پر واقع ہے، اس وجہ سے اس نے بہت ترقی کی۔ اس زمانے میں مسجد ادہم بھی تعمیر ہوئی جو آج بھی موجود ہے۔ البانیہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہونے سے 28 نومبر 1912 کو آزاد ہوا۔ 1939 میں اٹلی کے رہنما مسولینی نے قبضہ کر لیا۔ البانیہ میں نہایت غیر انسانی سلوک کیا۔ البانین زبان کو اسکول کالج سے ختم کر دیا اور تمام ملک میں اٹالین لازمی کر دی۔ 1943 میں جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 28 نومبر 1944 کو البانوی افواج نے البانیہ کے بیشتر حصوں کو جرمنی سے آزاد کروا لیا۔ کمیونزم کا اثر بڑھنے سے البانیہ ایک کمیونسٹ ملک بن گیا۔ البانیہ کے لوگوں نے 1992 کے انتخابات میں کمیونسٹ کو شکست دے دی، لیکن اس کے نتیجے میں جو خون خرابہ ہوا اس کا بہانہ بنا کر یورپی اتحاد نے اپنی افواج البانیہ میں داخل کی تو اٹلی کو ہی زیادہ موقع دیا، کیونکہ البانیہ اٹلی کی سابق نو آبادی تھی اور وہ اب بھی اس پر اپنا حق جتاتا تھا۔ اب بھی یورپی اتحاد کے نام پر اٹالین افواج البانیہ میں موجود ہیں۔ ویور، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے پھر کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔